دا 48 لاز آف پاور. آج ہم علم کی باتیں میں دا 48 لاز آف پاور میں سے لا 31 ڈسکس کر رہے ہیں. رابرٹ گرین صاحب کہتے ہیں کہ کنٹرول دا آپشنز، یعنی کنٹرول دا آپشنز، گیٹ ادرز ٹو پلے ود دا کارڈز یو ڈیل، یعنی لوگوں سے وہی کام کروائیں جو آپ ان سے کروانا چاہتے ہیں. ٹھیک. رائٹر کہتا ہے کہ اگر آپ پاورفل بننا چاہتے ہیں نا تو آج کے لا 31 کی یہ 5 باتیں بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. نمبر 1، رائٹر کہتا ہے کہ گیو دا illusion آف چوائس، یعنی چوائس، انتخاب کا جھانسا دے کے رکھیں. نمبر 2، رائٹر کہتا ہے کہ فریم دا ڈیسیژن. یہ فریم دا ڈیسیژن سے کیا مراد ہے؟ اسی طرح آج ہم اسی پوائنٹ میں دا فریمنگ ایفیکٹ بھی ڈسکس کریں گے. نمبر 3، رائٹر کہتا ہے کہ کیپ پیپل ان اے فالس سینس آف کنٹرول، یعنی لوگوں کو فالس سینس آف کنٹرول میں رکھیں. اور نمبر 4، رابرٹ گرین صاحب کہتے ہیں کہ لمٹ آلٹرنیٹیوز، آلٹرنیٹیو متبادل چیزوں کو لمٹ میں رکھیں. اور آخری بات، یوز فیئر اینڈ ریوارڈ، یہ اسلام کے یہاں بھی پایا جاتا ہے. یوز فیئر اینڈ ریوارڈ، جنت اور دوزخ. سمجھ آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتھیوں، آپ دیکھ رہے ہیں علم کی باتیں اور آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں لا 31. رابرٹ گرین صاحب کی کتاب ہے دا 48 لاز آف پاور، اور اس میں سے آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں لا 31. رائٹر کہتا ہے کہ کنٹرول دا آپشنز. یہ بڑی اہم بات ہے. کہتا ہے آپشنز کو کنٹرول کر کے رکھیں، آپشن کے اوپر کنٹرول رکھیں. اور کہتا ہے گیٹ ادر ٹو پلے ود دا کارڈ یو ڈیل، یعنی دوسروں سے وہی کارڈ دوسروں کو کھلوائیں جو آپ کھلوانا چاہتے ہیں، یعنی فریب دیں، ان کو جھانسے میں رکھیں، یعنی لوگوں سے وہی کام کروائیں جو آپ کروانا چاہتے ہیں. میک پیپل ڈو وٹ ایور یو وانٹ دیم ڈو، لوگوں کو سے وہی کام کروائیں جو آپ کروانا چاہتے ہیں. مشکل کام ہے لیکن بڑا آسان کام ہے. دیکھتے ہیں کیسے. رائٹر کہتا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو اس میں پہلا پوائنٹ آپ کے پاس یہ ہے کہ گیو دا illusion آف چوائس. ٹھیک. آپ لوگوں کو نا چوائس کا illusion دیں، یعنی ان کو لگے کہ یہ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں نا، وہ لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اپنی مرضی، اپنی چوائس سے کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پروپیگنڈا اگر آپ اس کو دیکھو نا تو کیا لگتا ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کوئی چیز یا کوئی موبائل فون، کوئی بھی چیز ہم خریدتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم اپنی مرضی سے خریدتے ہیں. نہیں جناب، ہم خریدتے نہیں، وہ ہم سے خریدواتے ہیں. انہوں نے اتنا اچھا پریزنٹ کیا ہوتا ہے، اتنا اچھے انداز سے اس کے فیچرز بیان کیے ہوتے ہیں کہ ہمارا جھکاؤ ادھر ہی ہوتا ہے. ٹھیک. یعنی جتنی چیز ان کے ہاں زیادہ ورتھ رکھتی ہے یا وہ چاہتے ہیں کہ اس کی زیادہ مارکیٹ ہونی چاہیے یا زیادہ اس کی فروخت ہونی چاہیے، یہ زیادہ اس سے پروفٹ آنا چاہیے، اس کو اتنا ہی ڈرامائی انداز میں بیان کیا جاتا ہے. ٹھیک. تو وہ کہتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں، نہیں جی، ہم سے سوچوایا جاتا ہے. یہ بڑا اقبال لفظ ہے. ٹھیک ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، نہیں جی، ہمیں آزادی کا جھانسا دیا ہوا ہے کہ ہم آزاد ہیں. ٹھیک ہے. جیسے وہ کسی نے کہا تھا نا، آج اندر بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہم غلام ہیں. ٹھیک ہے. تو دیکھیے انہوں نے بتایا نہیں آپ کو کہ 100 دنوں سے بھی زیادہ ہو گیا ہے، یعنی آدھے سال سے بھی زیادہ شاید ہو گیا ہے. تو وہ ابھی تک ایک ہی جملہ پکڑا تھا، کیا ہم غلام ہیں؟ تو اندر انہوں نے غلام ثابت کر کے دکھایا تھا، دیکھو آپ غلام ہوں نا، ہم نے آپ کو اندر ہم نے کیا کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ بھائی چیزوں کا نا جھانسا دینا.
یہ ضروری ہے. کہتے جو لوگ جھانسا دینے, فریب دینے, دوسروں لوگوں کو بڑی آسانی کے ساتھ ان کو مائل یا قائل کر سکتے ہوں گے نا, وہ پاورفل ہو سکتے ہیں. تو گیو دا ایلوژن آف چوائس, چوائس کا ایلوژن دیں. ٹھیک. نمبر 2, رائٹر کہتا ہے کہ فریم دا ڈیسیژن. ٹھیک. ساتھ یہ جو فریم دا ڈیسیژن ہے نا, اس کے اوپر تو ہم بات بعد میں بھی کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے اوپر دا فریمنگ ایفیکٹ باقاعدہ اس کے اوپر رپورٹس اور بکس ہیں اس کے اوپر لکھی ہوئی. ٹھیک. تو فریم دا ڈیسیژن کہتے ہیں ڈیسیژن کو فریم کریں, بیٹھ کے سوچیں. اگر میں یہ کہوں گا تو اس کا جواب آگے سے یہ آنا ہے. اچھا, اگر آگے سے یہ جواب آیا تو نہیں, یہ ہمارے لیے تو صحیح نہیں ہے, میں یہ نہیں, میں اس کے سامنے یہ آپشن رکھوں گا. ٹھیک. ہم بیٹھ کے سوچتے ہیں نا, تو یہ ضروری بات ہے. کہتے ہیں جب تک آپ ڈیسیژن کو فریم نہیں کریں گے آپ پاورفل نہیں ہو سکتے. یعنی اگر آپ نے پاورفل بننا ہے, آپ نے طاقت کو گین کرنا ہے, تو آپ کے پاس کنٹرول ہونا چاہیے. تو کنٹرول کے لیے ضروری چیز ہے کہ ڈیسیژن میکنگ آپ کی فریمنگ ہو. ڈیسیژن میکنگ میں آپ کی فریمنگ ہو, آپ کے ڈیسیژنز فریمڈ ہونے چاہیے. یعنی ہم یہ کہہ رہتے ہیں کہ ڈیسیژنز ان کے ہوں لیکن فریمنگ آپ کی ہو. ٹھیک. آگے جی, نمبر 3, رائٹر کہتا ہے کہ کیپ پیپل ان اے فالس سینس آف کنٹرول. لوگوں کو یہی لگے کہ جیسے کہ وہ کنٹرول میں ہیں, لیکن یہ کنٹرول فالس سینس ہے بھائی. جیسے ہمیں لگتا ہے کہ ہم بڑے کنٹرولڈ لوگ ہیں, ہم بڑے آزاد لوگ ہیں. 1947 میں ہم آزاد ہو گئے تھے. وہ کہاں پہ گیا 1947, وہ کہاں پہ گئی ہماری آزادیاں؟ دیکھو ہماری آزادیوں کا کیا حال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال ہے. اسی طرح اگر آپ ہمارے عام سوسائٹل نارمز میں بھی دیکھ لیں, ہمارے ایٹیٹیوڈز, ہمارے رویوں میں بھی دیکھ لیں, تو ہم ایسے ہی ہیں. آزاد ہم نہیں ہیں. آج کے دور میں کوئی بندہ بھی آزاد نہیں ہے. ہر بندے نے ہر دوسرے بندے کے اوپر کڑکی لگائی ہوئی ہے وہ چوہے کو پکڑنے کے لیے نا. آئی ایم سوری, نیگیٹو ورڈ یوز کرنا پڑا مجھے. ٹھیک ہے نا, پنجابی کا لفظ ہے. ٹھیک ہے کہ لوگوں کو ایک جال لگایا ہوا پکڑنے کے لیے. ٹھیک. آگے جی, لمٹ آلٹرنیٹیوز. رائٹر کہتا ہے کہ آلٹرنیٹیوز جتنے زیادہ ہوں گے, آپ کے پاس سبسٹیٹیوٹ زیادہ ہوں گے, متبادل زیادہ ہوں گے, تو آپ اتنے زیادہ پھنسے رہیں گے, اتنے زیادہ ڈیسیژنز آپ کے کنٹرول میں نہیں رہوں گے. اس لیے لمٹ لگائیں ان کے اوپر. کم سے کم آلٹرنیٹیو پیش کریں. کم سے کم آپ کے پاس متبادل رستے ہونے چاہیے. جتنے رستے متبادل کم ہوں گے اتنے آپ کنٹرولڈ ہوں گے اور آپ کنٹرول رکھ سکیں گے. تو آلٹرنیٹیو کے اوپر کنٹرول رکھیں. اور آخری بات, رائٹر کہتا ہے کہ یوز فیئر اینڈ ریوارڈ. یہ ایک بڑا عجیب معاملہ ہے. مجھے نا یہ شعر بغاوت والا ہی لگتا ہے, اور میں اکثر اس کے اوپر ڈر جاتا ہوں. جب یہ پڑھتا ہوں میں کہتا ہوں کہ یار یہ بندے نے کتنی بڑی جرت کی ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ اسلام کا یہ اس کے سینس نہیں ہے. ذرا شعر سنیے گا. وہ کہتا ہے کہ تو مجھے آتش دوزخ میں جلا دے یا رب, کوئی اپنا سمجھ کر ہی تو سزا دیتا ہے. تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, جب سزا ملے گی نا تو پھر پوچھوں گا جی آتش دوزخ کیسی ہے. اور جس کے اوپر اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے فیئر کریٹ کر کے رکھا ہوا, اتنی وعیدیں سنائی ہیں, اس حد تک ڈرایا ہوا ہے, تو آپ بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے آتش دوزخ میں جلا دو. اتنا آسان کام ہے. اللہ نے کہا کہ کیا یہ جو کہتے پھرتے ہیں کہ آپ کو جو ہے دوزخ کی آگ چند روز کے علاوہ نہیں جو ہے وہ جلائے گی, تو کیا انہوں نے اپنے حق میں اللہ سے ہم سے وعدہ لے رکھا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اتنی صفائیوں اتنی کلیئر کٹ باتیں کرتے ہیں, اور یہ کیا کہتا ہے کہ آتش دوزخ میں جلا دے یا رب. نہ بھیا, فیئر اینڈ ریوارڈ اپنی جگہ پہ. فیئر, یہ دیکھو ہمارے قرآن کا فلسفہ اور اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے فیئر اینڈ ریوارڈ کے ذریعے انسان کو گائیڈ کیا ہے. ریوارڈ بھی دیا ہے, تو ریوارڈ بھی پورا تفصیل سے بیان کیا ہے.
اور اگر کوئی بندہ ریوارڈ سے نہیں مان رہا تو اس کے لیے فیئر بھی کریٹ کیا ہے. تو فیئر اینڈ ریوارڈ ایک سائیکولوجیکل آسپیکٹس ہیں. یہ دونوں جو سائیکولوجیکل آسپیکٹس ہیں یہ دونوں انسان کی زندگی پر بڑے گہرے اثرات ڈالتے ہیں. تو اگر آپ کنٹرول چاہتے ہیں تو آپ کو بعض اوقات فیئر کریٹ کرنا پڑتا ہے, دوسرے بندے کو ڈرا دینا پڑتا ہے. یہ وکیل حضرات ہمارے کیا کرتے ہیں, ان کے پاس چلے جائیں نا تو کیا کرتے ہیں, کام ہوگا نا 5,000 کا تو کہیں گے یہ 50,000 روپے کا. ہو آپ تو پکڑے گئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو جیل ہو جانی ہے. ٹھیک, تو یہ بڑا کمال ہے. ایک بہت اچھے یعنی ہمارے عزیز ہیں, کوئی جاننے والے ہیں, تو وہ وکیل ہیں, تو ان کا ایک مرتبہ نظر ہی یہ طریقہ کار یہ ہے کہ جو بندہ بیچارہ ان کے پاس چلا گیا نا غلطی سے, تو اس نے کیا کرنا, اس کو اتنا ڈرا دینا ہے کہ بس اس نے کہا لو جی میری تو بچت کوئی نہیں ہے, میں ابھی فیصلہ کروں فوری. ٹھیک, تو بھائی فیئر اینڈ ریوارڈ یہ بڑی اعلیٰ بات ہے. تو ریوارڈ جو ہے نا, بعض اوقات کچھ لوگ ریوارڈ سے چلنے والے ہوتے ہیں. جیسے میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں, ٹھیک ہے, وہ میرا بیٹا تو بہت کمال بات کرتا ہے, میں نے اس کے ریوارڈ رکھا ہوتا ہے. میں نے کہا جی میرا بچہ نماز پڑھے گا تو ہر نماز کا 1 روپیہ. ٹھیک ہے نا, دیکھو لطیفہ سنیے گا. لیکن اگر نماز چھوڑو گے تو ایک نماز کے آپ کو 10 روپے جرمانا ہوگا. تو مجھے کہتا لو جی لو, یہ دیکھو پاپا کے کام چیک کرو. ٹھیک ہے, دینا 1 روپیہ ہے اور لینا 10 روپے ہے. ٹھیک ہے, تو یہ لطیفہ, یہ تو لطیفہ ہو گیا نا. تو اب ایسا کریں, وہ بڑی بہتر بات ہے. یہ پاس ہی ہمارے مسجد ہے نا, تو میں اس کو ہاتھ میں پکڑ لیتا ہوں, ساتھ چلو جی مسجد چلتے ہیں. تو وہ کیا کرتا ہے کہ ساتھ ہی مسجد کے جو ہے وہ چھوٹا سا کھوکا ہے جس سے بچے چیزیں جو لے لیتے ہیں, تو وہ مسجد جاتے جاتے مجھے کھینچ رہا ہوتا ہے کہ پاپا یہ پہلے کھوگی چلتے ہیں. ریوارڈ ہے نا, میں نے ریوارڈ اس کو دیا ہوتا ہے کہ چلو جی تمہیں چیز لے کے دوں گا, نماز پڑھنے جانا. تو اس نے باقاعدہ مجھے کھینچ کے ادھر لے کے جا رہا ہوتا ہے, میں اس کو ادھر کھینچ رہا ہوتا ہوں. ٹھیک, اور میں نے کہا یار نماز تو پڑھو, بعد میں آگے کریں گے. میں جی پہلے یہ کر دی. ٹھیک ہے, تو ساتھیوں ہم لوگ, میں باپ بیٹا, ہم لوگ بڑے مزے سے نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں, مزہ ہی آ جاتا ہے. میں نے کہا یار تمہارے ساتھ نہیں جانا, تم تو تماشے کروا دیتے ہو, وہاں پہ تماشا لگا دیتے ہو. ٹھیک ہے, تو ساتھیوں یہ جو ریوارڈ ہے نا, اس کے بڑے فائدے ہیں. یہ ریوارڈ پیسہ ریوارڈ ہے نا, ٹھیک ہے, تو وہ کیا کیا ناچ نچواتا ہے, دیکھ نہیں رہے ہو, آپ کو نظر نہیں آتا آپ کو کیا کیا کام کرتا ہے. تو ریوارڈ بڑی اعلیٰ شے ہے. فیئر اینڈ ریوارڈ, بعض اوقات لوگ اپنی فیئر یعنی خوف کی وجہ سے بھی ترقی کر جاتے ہیں, آگے بڑھ جاتے ہیں. کچھ لوگ اپنے شوق یا ریوارڈ کی وجہ سے بھی آگے نکل جاتے ہیں. تو اس لیے آج کے لا 31 کا جو آخری پوائنٹ تھا کہ یوز فیئر اینڈ ریوارڈ ٹو کنٹرول دا ادرس. دوسرے لوگوں کو اگر کنٹرول کرنا ہے تو فیئر اینڈ ریوارڈ بھی استعمال کر کے دیکھیں. جی جزاک اللہ. جی